اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مہینہ شعبان المعظم کا بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ حدیث پاک میں اس مہینے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس مہینے میں انسان کو جتنی بھی عبادت کر سکتا ہو کرے، اور اپنے آپ کو رمضان المبارک کے مہینے کے لیے تیار کر لے۔ یعنی اس نے جو سال بھر گناہ کرے ہیں، ان گناہوں کی توبہ کر کے اپنے آپ کو بالکل پاک صاف کر لے۔ ہو سکے تو اس مہینے میں کچھ روزے بھی رکھ لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ شب برأت، لفظ ہے شب برأت، شعبان المعظم کی 15ویں رات کو شب برأت کہا جاتا ہے۔ برأت کے مطلب ہے چھٹکارے کی رات۔ شب مانے رات اور برأت کے مانے چھٹکارے کی رات، نجات کی رات، چھٹی کی رات، جو چاہیں ترجمہ کر لیں۔ چھٹکارے کی رات، نجات کی رات، چھٹی کی رات، شب برأت، اسی سے بنا ہے بارات۔ لوگ بارات یعنی شادی کو بارات کہا جاتا ہے کہ آج بارات ہے فلاں شخص کی، اسی سے برأت سے بنا ہے بارات۔ بارات کیوں کہا جاتا ہے؟ بارات کے مطلب ہیں، برأت کے مطلب ہے چھٹکارے کی رات، نجات کی رات۔ تو گناہ انسان نکاح سے، جو اس کا بارات میں جو نکاح ہوتا ہے، نکاح سے انسان بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے، بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اس لیے اسے کہتے ہیں نجات، چھٹکارا۔ برأت چھٹکارا دلانے والی، برات جو ہے وہ گناہوں سے چھٹکارا دلا دیتی ہے۔ یہاں پر میں نفس پرست شخص کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ جو نفس پرست شخص ہوتے ہیں وہ تو کسی بھی، اگر نکاح بھی ان کا ہو جاتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ بدکاریوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ اللہ انہیں ہدایت دے۔ جو انسان ہیں، انسانیت سے جو تعلق رکھتے ہیں، ان کا یہاں پر ذکر ہے۔ تو نکاح انسان کو بہت سے گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہاری بچیاں جوان ہو جائیں، بالغ ہو جائیں، تو ان کا فوراً نکاح کر دو۔ لڑکا اگر بالغ ہو جائے تو فوراً اس کا نکاح کر دینا چاہیے، شادی کر دینا چاہیے، برات کر دینا چاہیے۔ برات کا مطلب ہے وہ گناہوں سے چھٹکارا اسے مل جائے گا۔ بہت سے گناہوں سے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، برات سے، نکاح سے اسے بہت سے گناہوں سے وہ بچ جاتا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے، شعبان المعظم کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے، یعنی چھٹکارے کی رات، نجات کی رات۔ اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اپنی خصوصی رحمت سے نوازتا ہے۔ اس رات ہر امر کا فیصلہ ہوتا ہے، یعنی اس رات میں ہر کام کا اللہ تبارک تعالیٰ فیصلہ کر دیتا ہے۔ کس کو کتنا رزق ملنا ہے، کتنی موتیں ہونا ہے،
کتنی آندھیاں آنا ہے، کتنے طوفان آنا ہے، کتنے زلزلے آنا ہے، کتنے سیلاب آنا ہے، جو بھی اس سال میں ہوتا ہے، سال بھر میں ہوتا ہے، وہ سارے کام ہر فرشتے کو اللہ تبارک تعالیٰ سونپ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ مخلوق میں تقسیم رزق فرماتا ہے. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی جو مخلوق ہے اس کا رزق اسے اس رات میں تقسیم کرا جاتا ہے. جس کی جتنی سانسیں ہیں، جتنی زندگی ہے، وہ بھی اس کے جتنے دن زندگی کے باقی رہے ہیں، یہ شخص اس دن پہ مرے گا، یہ شخص اس دن پہ مرے گا، سب لکھ دیا، سب کی پرچیاں کٹ جاتی ہیں. اس رات میں لوگوں کی موت کی پرچیاں کٹ جاتی ہیں اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے، وہ مرے ہوئے ہوتے ہیں اور مارکیٹوں میں گھومتے ہیں، شادیوں کی تیاریاں کرتے ہیں، کپڑے خریدتے ہیں، لیکن ان کا موت میں شمار وہ اللہ تعالیٰ مخلوق میں رزق تقسیم کر دیتا ہے. پورے سال میں ان سے سرزد ہونے والے اعمال اور پیش آنے والے اوقات سے اپنے فرشتوں کو باخبر کر دیتا ہے. جتنے بھی انسان سے نیک اعمال ہوں گے یا بد اعمال ہوں گے، سب ہر چیز سے اپنے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ باخبر کر دیتا ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اٹھو شعبان مہینے کی 15ویں رات کو، اس لیے کہ بالیقین یہ رات مبارک ہے، یہ رات مبارک ہے. اللہ تعالیٰ اس رات میں دنیا کے آسمان پر آتا ہے جیسی اس کی شان شایان ہے، اور فرماتا ہے کوئی شخص بخشش طلب کرنے والا تو میں اسے بخش دوں، ہے کوئی شخص تندرستی مانگنے والا تو میں اسے تندرستی عطا فرماؤں، ہے کوئی شخص رزق مانگنے والا جو میں اس کا رزق کشادہ کر دوں، ہے کوئی شخص اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا تو میں اس کے گناہوں کو بخش دوں. صبح فجر تک یہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نصف شعبان کی رات میں اللہ تعالی قریب ترین آسمان کی طرف نزول فرماتا ہے، اور مشرک، دل میں کینہ رکھنے والے اور رشتہ داروں سے منقطع رکھنے والے، جو رشتہ داروں سے قطع تعلق کر دیتے ہیں، ذرا سی بات پر ناراض ہو جاتے ہیں، آنا جانا چھوڑ دیتے ہیں، بات چیت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، اور اپنے سگے بھائی سے قطع تعلق کرے ہوئے ہیں، اپنے سگے بہنوئی سے قطع تعلق کرے ہوئے ہیں،
اپنے چچا سے قطع تعلق کرے ہوئے ہیں، حج بھی کری آئے ہیں، عمرہ بھی کری آئے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کرے ہوئے ہیں، اس شخص کی بھی اس رات میں کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ ایک اور حدیث میں ہے شرابی کی بھی اس رات میں کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اور ایک حدیث میں ہے ماں باپ کا نافرمان، جو ماں باپ کی نافرمان اولاد ہے، اس کی بھی اس رات میں کوئی نفل عبادت قبول نہیں ہوگی جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے۔ ہاں، اگر وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے تو اس کی بھی عبادت قبول، سچے دل سے توبہ کرے آج کی رات کہ میں اب شراب نہیں پیوں گا۔ بدکار عورت کی بھی اس رات میں توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ اگر بدکار عورت ہے اور وہ اس رات میں نفل عبادت کرے تو اس کی بھی کوئی عبادت جب تک قبول نہیں ہوگی جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ نہ کر لے۔ اور اگر نافرمان اولاد ہے، ماں باپ کو ستاتی ہے، ماں باپ سے زبان درازی کرتی ہے، ماں باپ کو جھڑکتی ہے، ماں باپ کے اوپر چلاتی ہے، غصہ کرتی ہے، نافرمانی بھی قسم قسم کی ہے، ایک ذرا سی اف بھی نافرمانی میں آ جاتی ہے۔ اگر تم نے اپنی ماں باپ سے اف بھی کری، جیسے اولادیں تم تو ہر وقت یہی لگاتی رہتی ہو، جھڑک دیتے ہیں، چلا پڑتے ہیں، اف، ارے جاؤ، اب وہ دب گئی، ماں ڈر گئی، باپ ڈر گیا، چلا پڑا باپ کے اوپر۔ تو یہ اف کے معنی کیا ہیں؟ اف جو ہے ناخون کے اندر جو میل ہوتا ہے، ناخون کے اندر کتنا میل، تھوڑا سا جو میل ہوتا ہے، ذرا سا، اس کو کہتے ہیں اف، اسے کہتے ہیں۔ تو ذرا سی اف ساری عبادت کو تمہاری بیکار کر دے گی۔ اف۔ اب میں یہاں پر اگر ایک حدیث سناتا ہوں، ایک شخص کے اعمال تولے جائیں گے حشر میں، جب اعمال تولے جائیں گے تو ایک شخص کے اعمال تولے جائیں گے، تو جب اس کے اعمال تولے جائیں گے، نیکیاں اور برائیاں دونوں برابر ہوں گی، نیکیاں اور برائیاں دونوں برابر ہوں گی، جتنی اس نے نیکیاں کری ہوں گی اتنی ہی اس نے برائیاں کری ہوں گی، دونوں برابر ہوں گی۔ پھر ایک پرچہ اڑ کر آئے گا اور نیکیوں کے پلے میں جا کے گر جائے گا، تو نیکیوں کا پلہ نیچا ہو جائے گا، نیکیوں کا پلہ نیچا ہو جائے گا۔ یہاں کے ترازو سے اور وہاں کے ترازو سے الٹا حساب ہے، یہاں جو چیز نیچی ہوتی ہے اسے زیادہ سمجھا جاتا ہے، اور وہاں جو چیز اونچی ہوگی اسے زیادہ سمجھا جائے گا۔ تو اس پرچے پر لکھا ہوگا
اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا کھولو اس پرچے کو، فرشتوں سے فرمائے گا کھولو اس پرچے کو، دیکھو اس میں کیا ہے، حالانکہ وہ خوب جانتا ہے۔ تو ایک فرشتہ اس پرچی کو جب کھولے گا تو اس میں لکھا ہوگا اف اف، دیکھو اس کی نیکیاں کم کیسے ہو گئیں، اتنے سی پرچی نے اس کی نیکیوں کو کم کیسے کر دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ تو وہ فرشتہ جب وہ پرچی کھولے گا تو اس میں لکھا ہوگا اف، اس نے اپنی ماں سے ایک مرتبہ کہا تھا اس اف نے ساری اس کی نیکیاں برباد کر دیں۔ اب اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، پھر اللہ تبارک تعالیٰ کہے گا اب اس کی کوئی اور نیکی ڈھونڈ لو، شاید وہ نیکی اس پر غالب آ جائے۔ تو پھر ایک پرچہ اڑ کر آئے گا اور پھر وہ اس پلے میں آ کے گرے گا۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ حکم دے گا کہ اب اس پرچی کو کھولو، دیکھو اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو جب فرشتہ اس پرچی کو کھولے گا تو اس میں لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس نے اپنے دل سے ایک مرتبہ سچے دل سے کلمہ پڑھا تھا، گواہی دی تھی کہ اللہ ایک ہے۔ اب وہ کلمہ اس کے گناہوں پر بھاری آ گیا اور اس کے گناہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بخش دیے اور اس کی مغفرت ہو گئی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اس رات میں جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو وہ سچے دل سے پہلے توبہ کرے پھر نفلیں پڑھے، اگر شرابی ہے تو شراب سے سچے دل سے پہلے توبہ کرے پھر نفلیں پڑھے، اگر بدکار عورت ہے تو اپنے سچے دل سے پہلے توبہ کرے کہ اب میں بدکاری نہیں کروں گی، پھر نفلیں پڑھے، اگر کینہ پرست ہے دل میں اپنے کسی مومن بھائی سے، اپنے کسی پڑوسی سے، اپنے کسی رشتہ دار سے کینہ رکھتا ہے دل میں تو اس کینہ پرستی سے توبہ کرے پھر نفلیں پڑھے، اگر کسی اپنے رشتہ دار سے، اپنے بھائی سے، اپنے بہنوئی سے، اپنے چچا سے قطع تعلق کرے ہوئے ہے تو پہلے اس سے جا کر سلام کرے، اسے فون کرے، اس سے اگر کوئی غلطی اس کی ہے تو معافی بھی مانگ لے، میل کرے، پھر عبادت کرے، تو اس کی اس رات کی وہ نفلیں اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوں گی اور اپنے گناہوں سے توبہ کرے۔ جس گناہ میں وہ ملوث ہے اس گناہ سے سچے دل سے اس رات میں توبہ کرے کہ آئندہ سے میں اب اس رات میں اپنے تمام گزشتہ زمانے کے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، سچے دل سے توبہ کرے۔ توبہ نصوحہ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، ایک ہوتی ہے توبہ اور ایک ہوتی ہے توبہ نصوحہ۔ توبہ نصوحہ اس توبہ کو کہتے ہیں جو انسان بالکل سچے دل سے توبہ کرتا ہے۔ توبہ نصوحہ کا مطلب ہے گناہوں کی طرف واپس نہ جانا، ایسے جیسے بکری کے دودھ تھن میں واپس نہیں جا سکتا، بکری کا دودھ دہا ہوا
یا بھینس کا دودھ دھوا ہوا تھن میں واپس نہیں جا سکتا، اسی طرح سے انسان اپنے ان گناہوں سے جس سے وہ توبہ کر چکا ہے اب ان گناہوں کی طرف واپس نہ جائے، اسے کہتے ہیں توبہ نصوحہ۔ ایسی توبہ کرے، ایسی توبہ کرے، بشرط اس سے اس کی نفس پھر گناہ کرا دے۔ نفس انسان کے بس میں نہیں ہوتی، اگر اس سے پھر گناہ ہو بھی جائے تو پھر وہ توبہ کر لے، لیکن آج کی رات اسے اللہ تعالیٰ دلوں کے حال سے واقف ہے۔ اگر تم نے سچے دل سے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ تمہاری اب شیطان یہ بلغلائے گا کہ پتہ نہیں توبہ میری قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے۔ دیکھیے، توبہ کرنا میرا کام ہے، توبہ کرنا، اپنے گناہوں سے معافی مانگنا میرا کام ہے۔ قبول کرنا یا نہ قبول کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ قبول کرنا یا نہ قبول کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اس کے اوپر چھوڑ دیں، بس تم کر لو توبہ سچے دل سے اور پھر عبادت کرو۔ دیکھو کتنی لذت آئے گی عبادت میں۔ اور اس رات میں ہو کیا رہا ہے؟ اس رات میں لڑکے موٹر سائیکلیں لے لے کر روڈوں پر گھوم رہے ہیں پوری رات۔ عبادت تو بہت دور کی بات، بجائے نیکیاں کرنے کے اور گناہ میں شامل ہو رہے ہیں۔ قبرستانوں میں جائے، قبرستان میں جائے، اپنے جو اس کے خاندان والے گزر گئے ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کرے، ان کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ روڈوں پر گھومنے سے کوئی نتیجہ نہیں، اور اپنے گناہوں سے معافی مانگے، اپنے گناہوں سے معافی مانگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نصف شعبان کی رات میں اللہ تعالیٰ قریب ترین آسمان کی طرف نزول فرماتا ہے، اور مشرک اور دل میں کینہ رکھنے والے، جیسے میں بتا چکا ہوں، میں پھر دہرا رہا ہوں، اور رشتہ داروں سے منقطع کرنے والے، بدکار عورت، اور ایک حدیث میں اور ہے شرابی بھی آیا ہے، شرابی، ماں باپ کا نافرمان، ان سب لوگوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے، سب کو بخش دیتا ہے۔ ہاں، اگر یہ لوگ توبہ کر لیں تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اپنے گناہوں سے جو شخص سچے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ ایک روایت میں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک رات میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہیں پایا، حدیث پاک ہے، بستر پر نہیں پایا۔ میں آپ کی تلاش میں گھر سے نکلی، میں نے دیکھا کہ آپ بقیع کے قبرستان میں موجود ہیں اور آپ کا سر آسمان کی جانب اٹھا ہوا ہے۔ حضور نے مجھے دیکھا اور دیکھ کر فرمایا، کیا تمہیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تمہاری حق تلفی کرے گا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا گمان تو یہی تھا کہ آپ کسی بیوی کے یہاں تشریف لے گئے ہیں۔
حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات میں دنیا کے آسمان پر جلوہ فرما ہوتا ہے اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے شمار سے زیادہ لوگوں کی بخشش کر دیتا ہے۔ بنی کلب ایک قبیلہ تھا، ان کی بکریاں بہت زیادہ تھیں، تو ان کی بکریوں کے بالوں کے شمار سے بھی زیادہ اس رات میں اللہ تبارک تعالیٰ لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔